میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں. غم حسین میں قافیہ پیمائی دیکھیے گا. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول. میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں. میں ریگزار تھا. دیواریں بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی ہے. مولا کی قسم میں کہتا ہوں کل تک کھڑے ہو کے داد دو مصروں کی قیمت نہیں. پورا مجمع چپ رہے عقیل مسلم کو تکلیف نہیں. انعام اتنا بڑا ہے بادشاہوں کا جہاں بھی پڑھوں گا پتہ نہیں کہاں تک لوگ یاد رکھیں گے اس شعر کو. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. میں کربلا سے ہر آنکھ پہ وعدے میں دیکھے مجھے. میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں. اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے ملنگ حیدر کرار ہو گیا. اتنا تو سمجھ لو جا. اب اور بخت کیا ملتا. سبحان بادشاہ مولا زندگی امام حسین آباد جیتے رہے. یا علی سلام ہے آپ کے چہرے آپ کی ان رونوں کو کچھ ہے. یا علی غم حسین میں غم حسین میں بسم اللہ سے آ چکے منصوب ہے دن سیدہ سلام اللہ علیہ. اور میں آتا ہوں سال کے بعد ایک دن. روز روز تو نہیں نہ آتا جی آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بڑی عزت ہے میرے لیے جی آپ کو مجمع میں ایسا کہہ دینا میرے لیے بڑی عزت ہے. تو مخدومہ عالم کے نسبت سے میں چند اشعار پڑھتا ہوں لیکن بالکل ادب میں لپٹی ہوئی زبان ہے. امام حسین گواہ داد لینے کے لیے نہیں صرف مقام اور مرتبہ جو میری بساط ہے اس حساب سے بات ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. میرا مولا مجھے توفیق دینا میں سمجھا لوں. دل بڑا مطمئن ہے یہ بڑی توجہ میں ہے. مصرع ان کے معیار مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہے بس خدا خدا کی قسم. جو میں بیان کر رہا ہوں مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی. علی کے نام پہ خوش ہوا کرو. کوشش کیا کرو جب علی کا ذکر ہو علی کا نام ہو تو خوشی آنی چاہیے آپ کے چہرے پہ. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ اشارے ہوتے ہیں. چہرے بھی اشارے ہوتے ہیں. ٹریفک سگنل دیکھیں کبھی ٹریفک سگنل 3 اشارے ہوتے ہیں نا جی سرخ سبز اور زرد. ٹھیک ہے جی کہاں رکنا ہے کہاں چلنا ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں جی. تو مجمع ہی بڑا ذہین ہے جی. اشارے ہوتے ہیں اشاروں سے بڑی چیزیں گہرائی میں لے جاتی ہیں. آپ اشاروں کو سمجھنا چاہیے. اشاروں کی زبان آنی چاہیے. بسم اللہ جی بسم اللہ آ جاؤ. آزان ہو رہی درود پڑھی آل محمد کی ذات. میں نے آگے میں آزان کے احترام میں خاموش ہوں کیونکہ معصومین کی سنت ہے. اچھا بسم اللہ. کیا بات
واہ جی واہ، واہ جی واہ جی۔ اشاروں پہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ آپ کی بات سے یاد آیا، شعر بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے ہم اگر کسی کو نہیں پہچان سکتے تو وہ ہماری بصیرت اور بصارت کا قصور ہے۔ ہر لبادے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہیں اور کے ہوتے ہیں، ہمارے لبادوں میں ہوتے ہیں، ہمارے لبادوں میں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں۔ سمجھے نہیں آپ، میں نے کہا پڑھ دیا۔ اشاروں پر 4 سطریں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا مزاج معلّہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نہیں پہچان سکیں یہ علیحدہ بات، کائنات کا بادشاہ علی تو دیکھ رہے ہیں نا سب کو، وہ تو جانتا ہے نا کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی پہ 4 سطریں سنیے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، یہ جو اب نہیں بولے گا میں سمجھوں گا جو اس کا دھیان نہیں تھا، یا اس کے دل نے اجازت نہیں دی، یا وہ تھکا ہوا تھا، یا اسے پھر ذاکر کا ساتھ دینے کی عادت نہیں ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ یا علی مشکل کشائی کر دے مولا، یا علی مشکل کشائی کر دے، مصرے بہت بڑے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگلے سال کی 3 جمادی الثانی تک پنڈ دادن خان کے اس عظیم اجتماع میں شہید محسن نقوی کا بیٹا عقیل محسن نقوی اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ چوتھا مصرع آپ کے اذہان میں نہیں لہو میں گونجے گا، بار بار یاد آئے گا، بار بار آپ کی مودت میں اضافہ ہوگا۔ دل چاہے تو میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ ایسے بولا کریں، یہ ذکر میں بولنے کی عزت ہے، اس انداز سے ہی بولنا چاہیے آپ کو جیسے اب آپ بولیں۔ پورا مجمع بولے، پورا مجمع اہل حق بولے، پورا، آواز کم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد۔ بسم اللہ جی، میں پھر پڑھ۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو، یہ ٹھہر کے پڑھنا پڑتا ہے نا بھائی جان۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو پوری اچھا کہہ رہا ہوں خوشی دے وئی تو غمی رلانے ضد کر کے مولا علی دے نال سکے بھرا نہیں رل دے، تو کوفے دا کمی رلانے ضد کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ مہربانی حضور، مہربانی۔ ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو، تھوڑا جاگ جائے مولا کا واسطہ یار، ہم بھی سردی میں آئے اور سردی ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو۔ میں زندگی کا مختصر ترین اور جامع شعر پڑھ رہا ہوں، مختصر ترین، کم سے کم لفظ اور زیادہ سے زیادہ گہری بات میں اسی 2 مصروں میں کہہ چکا ہوں، اور یہ خاص الخاص انعام ہے بادشاہ کا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، مولا انہیں جگہ تاکہ میں پڑھ سکوں۔ جسے فاطمہ سے
عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا، تمہیں منت کر رہا ہوں کہ غفل نہ کرے، جو بیدار ہے وہ لازمی بولے باقی کی خیر۔ تم جیو، تم آباد رہو، مولا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، تم جیو بیٹا۔ آج ادبی شعر پڑھتا ہوں، بس میں پھر پڑھتا ہوں۔ جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ آج ایک شعر آپ کے حوالے کر کے چلو، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بس بے دھیانی نہ کیجیے گا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی۔ یار علی کا واسطہ دے رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بے نیازی میرے ساتھ نہیں ذکر کے ساتھ ہوں۔ ایسے اشعار کو بولو گے تو لکھنے میں دل چاہے گا۔ مولا زندگی کرے۔ جسے فاطمہ سے جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، ہائے ہائے، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے۔ اب تو یہ سائنس بھی پروف کر چکی ہے، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی۔ مولا کا واسطہ یار، ذکر کے لیے بولو، تمہیں واسطہ دے رہا ہوں سیدہ کا، بے نیازی نہ کیجیے گا۔ کبھی کبھی آتا ہوں، مایوس نہ کیجیے گا، مولا تجھے آباد و شاد رکھے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ اب اتنے بیدار مجمع میں بھی یہ شعر نہ سمجھا گیا تو کون سمجھا جائے گا اور کون سمجھے گا؟ اگر یہاں ضائع ہو گیا تو پھر آئندہ پڑھوں گا ہی۔ ہاں پھر ضرورت ہے اگر اس مجمع میں ضائع ہو گیا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی۔ زمانہ ہو سرمست حب علی میں، قلندر کی اپنی ہی شہرت رہے گی۔ قلندر کی اپنی ہی۔ ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ جو بولے گا وہ دل کی مراد پائے گا، جو نہیں بولے گا وہ تا قیامت پہنچائے گا۔ اچھا بول کے، دل کھول کے، بڑا بڑا دگیشہ امیر کلام۔ دونوں ہاتھوں سے میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام۔ بڑے ڈر کے شعر پڑھے تھے کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن آپ نے بڑا اچھا سمجھا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ہائے ہائے ملنگوں کی اتنی۔ عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے۔ میں بسم اللہ کرا جی، بڑا اچھا سمجھا آپ نے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا
صرف 4 شعر ملکہ عالمیان کے نسبت سے، اس کے بعد دعا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، آپ کہیں چلے جاتے ہیں مجھے واپس آنا پڑتا ہے، ہائے ہائے، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تھوڑا جاگو یار علی کا واسطہ، شعر سنیے، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، ایک بندہ داد نہ دے دکھ نہیں، بات اچھی لگے تو بولنا ورنہ چپ رہنا، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، سلام بسم اللہ جی۔ بھائی جان میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جن کے چہروں پہ رونق ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں، جن کے عقیدے معراج پہ پہنچ گئے میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، میری قد سے بڑے مصرے ہیں، ہو سکتا ہے میری موت کے بعد یاد رکھنے کے قابل ہو۔ امام حسین بادشاہ کا یہ جو اس میں گرامی ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے بات بڑی ہے، مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ گیا، نظر آ گیا خدا کی قسم، سنیے گا، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا، مقام فضا میری آقا ذاتی جانتی ہے میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں، اب داد کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہا، اب داد کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے 2 مصرے پڑھتا ہوں، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کا، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا، افضل سے آخر تک میرے مجمع میں نگاہ ہے، میں چہرے بھی پڑھوں گا، اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھوں گا، اور جن زبانوں پہ علی علی کی آواز ہے کہ وہ زبانیں بھی دیکھوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کا عقیدہ کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم، عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم، جرم ہے یار، کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اللہ زندگی کرے آپ، نوکر بھائی، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ جی آپ سلامت رہے، حق ادا، بسم اللہ بھائی، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت مہربان، بہت شکریہ، بہت رلایا ہے امت نے محمد کی اکلوتی بیٹی کو، 3 جمادی ثانی ہے، غم کا دن ہے، منت کر رہا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں کی، اتنی کم از کم تیرے دل میں درد ہونا چاہیے کہ تیری آنکھیں نم ہو جائیں، کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنا، بس بھائی کو ممبر دیتا ہوں، آگے نوکریاں دینی ہیں، اتنا پڑھ لیا، قبول فرمائیے گا، دعا فرمائیے گا، ہر ذاکر کے لیے دعا گو رہیے گا، سفر مشکل ہے، موسمی حالات ٹھیک نہیں ہیں، والد گرامی کا شعر پڑھتا ہوں، بظاہر 2 مصرے ہیں، کو مصائب کا پورا پہاڑ ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے،
مصائب کا پورا پہاڑ ہے 2 مصروں میں. جتنے نوجوان بیٹھے ہو کم از کم ایک مرتبہ ذرا دیکھیے گا مجھے. اس قوم کا رونے کو یہی بات بڑی. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. سیدوں سے معافی مانگتا ہوں. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی. دوسرا شعر بھی انہیں کا پڑھتا ہوں. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. زندگی تک تو دشمنی ہوتی ہے نا جی. دشمنی زندگی تک ہوتی ہے نا. کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہو یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے میرا سوال سنے. پنڈ دادن خان سے لے کے ملتان تک ملک پاکستان میں کوئی ایسا قبرستان دکھا, کوئی ایسا بیٹا دکھا جس کی ماں کی قبر پہ چوکیدار کھڑے ہوئے ہو. معافی چاہتا ہوں بھائی جان, مولا تیری زندگی کرے گا. بے ساختہ روئے ہو آپ. امام حسین آپ کو کوئی غم نہ دے. بڑے عجیب انداز میں اجڑی ہے. میں نے مضمون نہیں پڑھنا, مضمون حافظ ذاکر کا حق ہے, وہی پڑھے گا. والد گرامی نے بہاولپور میں ایک فکرہ کہا, آگے نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا میں شیعہ قوم کا نمائندہ ہونے کے ناطے منبر سے پوری توانائی سے اعلان کر کے جا رہا ہوں, ہمارا بچہ بھی رونا بند کر دے گا مگر کوئی تو بتائے کہ ماں اور بیٹی کا قصور کیا تھا. اتنا تو بتاؤ نا, کیا جرم تھا ماں اور بیٹی کا. معافی چاہتا ہوں. 3 یا 4 جملے پڑھنے میں نے. محمد مصطفیٰ کا گھرانہ غربت سے بھرا ہوا گھرانہ. اول المظلوم ہے علی, کائنات کا انوکھا مظلوم ہے بادشاہ علی. میں نے خود پڑھا ہے جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے سب سے اونچی آواز میں علی روئیں گے. اگر کوئی حیران ہو کے سنتا ہے تو اس کی مرضی ہے. میں پھر دہراتا ہوں فکرے کو. سب سے بلند آواز میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں رو کے اٹھے گا میرا مرشد علی. فرشتے ہاتھ جوڑ کے سوال کریں گے یا علی تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے. مولا آپ اتنی آواز میں رو رہے ہیں. آوازیں کیا کروں, غریب ہی اتنا. مولا کیا ہوا؟ کہا غور سے دیکھو, کوئی غریب ہے, نادار ہے, بے بس ہے. جو جہاں سے اٹھا ہے کفن پہن کے اٹھا ہے, صرف میرا حسین ہے جو بغیر کفن. معافی چاہتا ہوں لیکن اب فکرہ سامنے آ گیا تو چھپاؤں گا نہیں. 3 جمادی ثانی ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. امام سے کا بہت چھوٹا سا ذاکر ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے فکرہ نہ ہو میرا قتل واجب ہے. جب حسین اٹھیں گے حسین کی چیخیں علی سے بلند ہوں گی. بیٹے کو, زخمی بیٹے کو سینے سے لگا کے علی رو کے کہیں گے بیٹا میں تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں. حسین تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ آواز ہے کہ بابا انصاف تو کر, تیرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے. وہ شام کے زندان سے میری 4 سال کی بیٹی کانوں سے خون بہ رہا ہے, گلے میں تنگ رسیاں. بسم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے یار, یہ آ کے رونے کا جیسے رو پڑے. ایک فکرے کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں. اول المظلوم علی, ایسا مظلوم ہے علی. اللہ اکبر. موت آ جاتی ہے ایسے مسائل پڑھنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے انسان. سیدوں کلیجہ دکھتا ہے. ظاہری خلافت کے منبر پہ علی آ کے بیٹھے, 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا, 5 مرتبہ یوں دیکھا.
اتنا رویا میرا مرشد علی، ریش اطہر بھیگ گئی آنسوں، کمبر لپٹ گیا قدموں سے. یا علی آپ رو رہے ہیں اس انداز میں، کیا یاد آ گیا؟ آواز کمبر میری غریبی کا اندازہ لگا. ید اللہ یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگا. کیا شان تھا پاک بی بی کا، کیا شان تھا؟ 17 سال کچھ مہینے میں نے کبھی مخدوم عالم کے مصائب زیادہ نہیں پڑھے، میری طاقت نہیں بنتی، مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مخدومہ کے مصائب میں پڑھ سکتا ہوں. بس چند ایک تصویر دکھانی ہے درد کی. چند پردہ دار ہیں مصطفیٰ کے گھرانے کی جن کے بال بہت جلدی سفید ہوئے. پہلی مخدرہ عصمت بی بی ہیں، ہاں محمد کی اکلوتی بیٹی. جب دربار گئی تھی بال سیاہ تھا، کمر سیدھی تھی. سیدوں مر بھی جائے تو حق ادا نہ کر سکے. 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی. واپس آ کے مصلے پہ بیٹھی. یا ام المصائب پر بیٹی نے رو کے کہا ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اگلے فکرے 2 پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے، لیکن ہے بہت بڑا مصائب. پہلی بی بی محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی، سر بہت جلدی سفید ہو گیا، ضعیفی بہت جلدی آ گئی. دوسری بی بی حسین کی 7 سال کی بیٹی سغرا. مدینے میں جب تک اکبر کا محمل دکھائی دیتا رہا، سواری دکھائی دیتی رہی، تب تک بی بی سیدھی کھڑی رہی. ادھر اکبر آنکھوں سے اوجھل ہوا، ادھر لوگ کہتے نانی ام سلمہ مجھے سہارا دے، مجھ سے چلا نہیں جاتا. آخری ایک فکرہ رہ گیا. پہلی مخدرہ عصمت محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری حسین کی بیٹی. سوال کرو تیسری بی بی کون سی؟ اس میں گرامی ہے بی بی رباب، اولادیں ہیں 2. میں ایک شعر پڑھتا ہوں مصائب کا، جس نے لکھا اس نے قلم توڑ کے لکھا، بات ہی ختم کر دی. اس نے لکھا آیتیں 2 ہیں. سنیے گا شعر، پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے، مصلے پر بھی آنسو گرے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا. آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. اسی بی بی کا ایک فکرہ پڑھ کے میں سلام کروں. میں نہیں پڑھتا امام حسین نے استغاثہ کیسے بلند کیا، میں نہیں بتاتا 6 ماہ کا شہزادہ جھولے میں تڑپا کیسے، لمبا پڑھنا ہی نہیں نا. میں نہیں بتاتا کہ حسین کس انداز میں اٹھا کے میدان میں آیا. میں نہیں پڑھتا عسکر نے پانی کیسے مانگا. میں بالکل نہیں پڑھتا کہ تیر کس انداز سے چلایا گیا. میں نہیں پڑھتا کہاں سے کہاں تک تیرات پار ہوا. میں یہ بھی نہیں پڑھتا کہ حسین نے تیر نکالا کیسے. سید امتی جتنے شیعہ سنی مسلمانوں ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں، حسین عسکر کو تیر لگنے کے بعد اس انداز سے اٹھا کے غربت کے عالم میں در خیمہ پہ آئے. آواز رباب، رباب میں اجڑ گیا ہوں، رباب میں اکیلا رہ گیا ہوں، رباب میں تنہا رہ گیا ہوں، رباب کام 2 ہیں میں اکیلا ہوں. آوازی وارث ہیں آپ، مالک ہیں آپ حکم کریں کرنا کیا ہے. آوازی کام 2 ہیں میں اکیلا ہوں. آوازی مولا آپ حکم کریں. آوازی بیٹا اٹھانا بھی ہے،
بیٹے کی قبر بھی بنانی ہے، اب تیری مرضی جیسے بھی رو۔ فکر بڑے مسائل کے ہیں، مجھے غازی کے عالم کی قسم ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا۔ علامہ دربندی علیہ رحمہ نے لکھا، کائنات کی ساری غریبی ایک طرف، علی اکبر کی برچھی ایک طرف، غازی کے بازو ایک طرف، حسین کا پیاسا سجدہ ایک طرف، لیکن ایک منظر ایسا ہے غریبی کا جہاں غربت کی چیخیں نکل گئی۔ منظر کیا تھا؟ وہ لکھتے ہیں کربلا کا میدان تھا، چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی، جلتی ہوئی ریت تھی، دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، دشمنوں کے لشکر تھے، ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی قبر کھود رہا تھا۔ میں نے پڑھ دیا مسائل، ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی، اگلا فکر سنیے گا، باپ بیٹے کی قبر بناتا رہا۔ آسمان میں زلزلہ، زمین کانپ رہی تھی، کعبے کی دیواریں ہل گئی، محمد مصطفیٰ کے روزے کا چراغ بجھ گیا۔ جب شبیر تنہا بیٹے کی قبر بنا رہا تھا، ماں لاش لے کے کھڑی تھی، اچانک حسین کی آواز آئی، رباب بیٹا مجھے دے۔ آواز مولا آپ لے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا، بس کر پانی پی کے آیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آواز مولا اب یہ جا رہا ہے زمین میں دفن ہونے، اگر آپ کی اجازت ہو ایک لمحے کے لیے چہرہ دیکھوں۔ دربندی کا فکرہ ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں نے ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کی لٹکی ہوئی گردن پہ نگاہ پڑی، ماں نے ایک فکرہ کہا، فکرہ بعد میں ختم ہوا، سر پہلے سفید ہوا۔ بی بی رو کے کہتے اصغر تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں، جس نے تجھے تیر مارا اسے کیا معلوم میں نے جی بھر کے جھولا نہ جھلایا۔